رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی پیدا فرمانے والے ہیں ہر چیز کو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہی ہر چیز پر کارساز ہیں. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہیں چابیاں آسمانوں اور زمین کی. والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں گھاٹا اٹھانے والے. قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد، کیا اللہ کے غیر کی عبادت کرنے کا تم مجھے حکم دیتے ہو؟ ایھا الجاہلون، اے نادانو. وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ، اور البتہ تحقیق وحی کی گئی آپ کی طرف. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِکَ، اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے. لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر بالفرض والمحال آپ نے بھی شرک کیا. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو ضائع ہو جائے گا آپ کا عمل. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور البتہ ہو جائیں گے آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ اللہ ہی کی آپ عبادت کیجئے. وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جائیے شکر کرنے والوں میں سے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور نہیں پہچانا انہوں نے اللہ کو جیسے پہچاننے کا حق تھا. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا، اور زمین ساری کی ساری. قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی کے قبضہ میں ہوگی قیامت کے دن. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں. سبحانہ، پاک ہے وہ ذات. وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور بہت بلند ہے ان سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے توبہ کا ذکر فرمایا، اس کے بعد مشرکین کی مذمت اور ان کا اخروی انجام بھی ذکر فرمایا جنہوں نے دنیا میں حق کو قبول نہیں کیا. آج کی آیات بھی اسی ضمن میں ہیں. پہلے اللہ رب العزت کی تعریف موجود ہے اور اگلی آیات کے اندر شرک کی مذمت اور مشرکین کی مذمت موجود ہے. ارشاد فرمایا، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی بنانے والے ہیں، پیدا فرمانے والے ہیں ہر چیز کو. بار بار یہ جملہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، کہیں فطر السماوات والارض، کہیں بدیع السماوات والارض، کہیں خلق کا لفظ موجود ہے. حالانکہ قرآن مجید ہی نے یہ بھی ذکر کیا کہ جب ابو جہل، عتبہ جیسے مشرکین سے بھی سوال کیا جاتا کہ آسمانوں کو کس نے بنایا، تو وہ بھی جواب میں کہتے تھے. اس میں تو کوئی دو رائے تھی نہیں. ابو جہل بھی مانتا تھا کہ آسمان و زمین کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ. تو پھر یہ بار بار زور دے کر کیوں بیان کیا جا رہا ہے اللہ ہی بنانے والے ہیں، اللہ ہی نے پیدا کیا؟ تو یاد رکھیے ایک دعویٰ ہے اللہ پاک جو سارے نبیوں کو دے کر بھیجتے ہیں، اور وہ دعویٰ بظاہر تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ، یہ دعویٰ ہے.
یہ ہر مسلمان کا، ہر پیغمبر کا یہ دعویٰ ہے جو رب تعالیٰ نے دے کر بھیجا ہے کہ یہ جا کر دعویٰ فرمائیے کہ سجدے کے لائق، عبادت کے لائق کسی بھی قسم کی ایسی چیز جس پر ثواب کی امید ہو، اس کے لائق اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ یہ دعویٰ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اگر میرا جی چاہے میں اپنے والدین کی قدر کرتا ہوں، کبھی ان کے آگے جھک لوں تو فرق کیا پڑتا ہے؟ میرے بزرگ ہیں، میں بڑی احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، کبھی ان کے آگے جھک جاؤں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اگر ان کے آگے جھکو گے تو وہ میرے برابر ٹھہریں گے، جبکہ وہ میرے برابر ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ میں سب کچھ بنانے والا اور وہ کچھ بھی بنانے والے ہیں۔ ایک طرف مخلوق اور ایک طرف خالق، تو بھلا مخلوق کو اٹھا کر خالق کے برابر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس لیے زور دے کر یہ دلیل بار بار دلیل بیان کی جا رہی ہے، اللہ ہی کیوں عبادت کے لائق؟ اس لیے کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی تو ہر چیز کا بنانے والا ہے۔ اگر کوئی اور ہے اس طرح کی کائنات سجانے والا تو دکھا دو۔ اور فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہی اللہ ہی ہر چیز کا کارساز بھی ہے۔ اب دنیا کے اندر بعض خالق، چونکہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، فاطر کا لفظ، بدیع کا لفظ تو اللہ کے غیر پر بولنا جائز نہیں، اس لیے کہ فاطر بدیع اس ذات کو کہتے ہیں جس کے سامنے کوئی نقشہ، کوئی قانون، کوئی قاعدہ کچھ بھی نہ ہو، وہ اپنی طاقت اور قدرت سے جس چیز کو چاہے بنا ڈالے۔ اور خالق کہتے ہیں اس کو جسے آپ نے ایک قانون، ایک رول بنا کر دے دیا، اس کو فالو کرتے ہوئے اس نے کسی چیز کو وجود دے دیا، یہ بھی خالق ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر بنانے والے انجینئرز پر بھی جو ہے کیا اطلاق ہوتا ہے جی؟ خالق کا۔ ایٹم بم کے خالق کون ہے جی؟ ہمارے ملک میں ڈاکٹر عبد القدیر خان مرحوم، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو بہرحال خالق کا لفظ غیر پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن بہت سارے خالق آپ کو دنیا کے اعتبار سے ایسے ملیں گے جنہوں نے چیز بنا ڈالی، اب بعد میں اس بیچارے کا کیا بنے گا وہ اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں؟ زندگی ساتھ نہیں دیتی، چونکہ انسان فنا ہونے والا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا ہی نہیں، بنانے کے بعد اس کی تمام ضرورتیں پوری کرنے والا کارساز بھی کون ہے جی؟ اللہ۔ آخری دم تک، ابتدا سے انتہا تک ہر ایک کے جو ہے وہ کارساز، وکیل کارساز جو ہے وہ کون ہے جی؟ اللہ کی ذات، یعنی اللہ بنا کر چھوڑ نہیں دیتے۔ اور فرمایا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر تو کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ضرورتیں پوری کرنے لگے تو ایک وقت پر اس کا خزانہ جواب دے دیتا ہے، تو اللہ اتنی مخلوقات کو کیسے پالتے ہیں؟ فرمایا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ دنیا کے خزانے محدود ہیں، فرمایا اس کے پاس زمین و آسمان کی ساری کنجیاں موجود ہیں۔ اور مقابلے میں اب ایک طرف تو اللہ کی ذات وحدہ لا شریک، اتنی کمال قدرت کی مالک، اس کا تقاضا تو یہ تھا سمجھ آتی یا نہ آتی ہر ایک اس کی تعریف کرنے والا ہوتا، کوئی بھی منکر، لیکن بدبخت موجود ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو اس کا نقصان اپنا ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ اس لیے فرمایا والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا، اولئک هم الخاسرون، وہ خود نقصان اٹھانے والے، اللہ کی ذات کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے ایک کیے جانے والے سوال کا جواب دیا ہے۔ مشرکین مکہ بدبخت بجائے حق کو قبول کرنے کے کبھی کبھی چونکہ رشتے میں حضور علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، عمر میں بڑے بھی تھے، اس لیے اللہ کے محبوب احترام سے پیش آتے ہیں ان کے ساتھ، کوئی چچا ہے، کوئی کیا رشتے میں ہے، تو کبھی کبھی آتے اور آ کر حضور علیہ السلام سے کہہ دیتے بھتیجے کیا نیا نعرہ لگا رکھا ہے باپ دادا کا دین چھوڑ کر، آ جاؤ تم بھی اسی راستے پر، یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو حضور کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ پاک نے جواب میں یہ آیت کریمہ اتاری، فرمایا قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے افغیر اللہ تأمرونی اعبد،
اب یہ افغیر اللہ کا تعلق آگے آبدو کے ساتھ ہے. تأمرونی کا صیغہ بیچ میں یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے. کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے غیر کی عبادت کروں؟ یعنی تم مجھ سے یہ چاہ رہے ہو کہ میں ان 360 بتوں کی پوجا شروع کر دوں؟ ایھا الجاہلون، اے نادانو. معلوم ہوا کہ جو غیر اللہ کو سجدہ کرے وہ کتنی ہی بڑی ڈگری کیوں نہ لے لے، وہ کیا ہے جی؟ جاہل ہے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اصل علم کیا ہے جی؟ کس کو پہچان لینا؟ جس کو رب کی معرفت نہیں. اور رب کی معرفت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بنانے والا ہمارا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے. یہ تو میں نے عرض کیا ابو جہل بھی مانتا تھا. اللہ کو پہچاننا کیا ہے؟ جب بنانے والا وہ ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی. یہ ہے اللہ کی معرفت. اللہ کی معرفت یہ مان لینا نہیں کہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، زبان سے لاکھ بار کہے لیکن سجدہ غیر کو بھی کر رہا ہے، تو ایسا شخص رب کی معرفت سے عاری ہے، وہ اللہ کو پہچاننے والا نہیں. تو اس لیے فرمایا اے مشرکین مکہ، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے غیر کی عبادت کروں اے جاہلو؟ اور اگلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اتمام حجت کے لیے ایک بات ارشاد فرمائی. حالانکہ حضور علیہ السلام سمیت تمام انبیاء سے یہ بات محال ہے کہ نبی سارے کے سارے معصوم اور شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں. تو شرک جیسا بڑا گناہ یہ انبیاء سے ہونا کیا ہے جی؟ محال. لیکن اتمام حجت کے لیے، بات سمجھانے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور البتہ تحقیق وحی کی گئی آپ کی طرف اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان انبیاء کی طرف جو آپ سے پہلے گزر چکے. کیا وحی تھی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، ہر نبی کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ خدا نخواستہ بالفرض والمحال اگر نبی بھی شرک کر بیٹھا، فرمایا محبوب اگر آپ نے بھی شرک کیا خدا نخواستہ، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کا عمل بھی کیا ہو جائے گا جی؟ آج ہم جو مرضی کرتے پھریں پھر بھی بھروسہ ہے جنت میں جائیں گے. یاد رکھیے توبہ کا لفظ زبان سے نکلنے سے 100 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، برائیاں مٹ جاتی ہیں. اور شرک کا جملہ زبان سے یا عمل وجود سے جو ہے پورا ہونے پر 100 سال کی نیکیاں ایک لمحے کے اندر ضائع ہو جاتی ہیں. اللہ نے جہاں اپنی رحمت کے صدقے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ ایک بار معافی مانگ لو سارے گناہ معاف، تو وہیں پر تنبیہ بھی فرما دی خدا نخواستہ شرک میں مبتلا ہوئے تو ساری نیکیاں. اس لیے ہمیشہ سنبھل کر اللہ کی ذات کو، اس لیے فرمایا نا موضوع بحث کبھی نہ بنانا. 3 چیزوں کے متعلق حدیث مبارکہ میں آتے ہیں، ان پر کبھی بحث نہ کرنا. آج کل ہم بڑے تجزیہ نگار ہیں، ہر چیز پر تبصرہ شروع کر دیتے ہیں. حضور نے فرمایا 3 چیزوں پر کبھی تبصرہ، جاننے والے علمی گفتگو اس پر کریں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن فرمایا کہ عام آدمی کے لیے 3 چیزوں پر بحث کی اجازت نہیں. نمبر 1 اللہ کی ذات. اللہ کی ذات کیسی ہوگی؟ ہم یہاں بھی لفظ آ رہا ہے آگے بھی یمینی، اللہ کے ہاتھ دائیں ہاتھ میں. اب میں اور آپ سوچنے لگ جائیں کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا، انگلیاں کتنی ہوں گی، کتنا بڑا ہاتھ ہوگا. تو اللہ کی ذات کے بارے میں فرمایا تبصرہ نہ کرنا. نمبر 2 فرمایا تقدیر کے بارے میں کبھی تبصرہ نہ کرنا. اور نمبر 3 فرمایا مشاجرات صحابہ کے آپس میں جو تنازعات ہیں ظاہری اعتبار سے نظر آنے والے، حضرت معاویہ اور حضرت علی کی جنگ، حضرت عائشہ اور حضرت علی کی جنگ، تو فرمایا جو تنازعات صحابہ ہیں ان کے بارے میں کبھی بحث، اس لیے کہ وہ گارنٹی شدہ سارے کے سارے جنتی ہیں. ہم بحث کریں گے تو ہم کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم میں. تو بہرحال فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جب عمل ہی پلے نہ رہے تو پھر ہو جائیں گے آپ کس میں سے جی؟ نقصان اٹھانے والوں میں سے. ہاں آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ فرمایا بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، ایک اللہ کی آپ کیا کیجئے جی؟ عبادت کیجئے. وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، یہ جملہ قابل غور ہے. اب ہماری سوچ کیا ہے کہ شکر کیا ہے؟ الحمدللہ زبان سے کہنا یا اپنی زبان میں کہنا اللہ تیرا شکر، تو نے کھلایا، تو نے پہنایا، تو نے پلایا. یاد رکھیے اصل شکر یہ ہے اللہ نے وجود دیا اپنے آگے جھکنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اسی میں اس کو استعمال کرنا. اس لیے فرمایا اللہ کی عبادت کیجئے
کیوں کہ اس عبادت کے نتیجے میں آپ ہو جائیں گے شکر کرنے والے۔ اگلی آیت کریمہ میں مشرکین کی مذمت ہے، فرمایا وما قدر اللہ حق قدری۔ حضور علیہ السلام جیسی ہستی کے سمجھانے کے باوجود ان مشرکین مکہ نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ کی قدر کا میں نے ابھی کہا، وہ تو پوچھے ان سے بھی کہ آسمان کس نے بنایا تو کیا کہتے تھے؟ تو پھر کیا مطلب ہے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی کہ جھکنا رب کے آگے چاہیے تھا، وہ رب کے آگے جھکے، اس لیے فرمایا انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، پہچانا نہیں جیسے پہچاننے کا حق تھا۔ حالانکہ وہ ذات کتنی کمال والی ہے، فرمایا والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، زمین ساری کی ساری اس کے قبضے میں ہوگی قیامت والے دن، والسماوات مطویات بیمینی، اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں۔ یہ قدرت کا اظہار ہے، ورنہ حقیقت میں اللہ پاک نے کہیں معاذ اللہ ایسے ہاتھ میں پکڑے ہوئے نہیں ہوں گے آسمان۔ یہ قدرت کا اظہار ہے کہ زمین و آسمان جو اتنا پھیلا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، یوں سمجھ لیجئے جیسے اللہ کی مٹھی میں ہے، یہ اس کا دائرہ قدرت اور اختیار اتنا وسیع ہے۔ فرمایا والسماوات مطویات بیمینی، آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں۔ سبحانہ، ہر قسم کی کمزوری سے، شرک سے، برائی سے اللہ کی ذات کیا ہے جی؟ پاک ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور بہت بلند ہے ان تمام چیزوں سے جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ اپنی ذات حقہ کی کامل معرفت نصیب فرمائے۔